صومالی قزاقوں نے یمن کے ساحل سے ایک آئل ٹینکر کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ متعدد صومالی سیکیورٹی حکام کے مطابق جنہوں نے بی بی سی سے بات کی، یمنی کوسٹ گارڈ نے پہلے کہا تھا کہ ٹینکر ایم ٹی یوریکا کو ہائی جیک کر کے صومالیہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اسے کنا کی بندرگاہ کے قریب خلیج عدن میں قزاقوں نے قابو کر لیا۔ تائیوان کے صدر لائی چنگ تے اسواتینی پہنچے ہیں، اس کے چند دن بعد جب ان کی حکومت نے کہا کہ چین کی جانب سے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ایک دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں پر پروازیں روکیں۔ افریقہ میں تائیوان کا واحد سفارتی اتحادی اسواتینی کا ان کا دورہ سفارتی اور قومی سلامتی کی ٹیموں کے محتاط انتظامات کے بعد ہوا۔ اس نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ وہ ملک کیسے پہنچے۔ یمن کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ وہ ایک آئل ٹینکر کی بازیابی کی کوشش کر رہا ہے جسے ساحل سے ہائی جیک کیا گیا تھا اور اب وہ صومالیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کوسٹ گارڈ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ ایم ٹی یوریکا کو یمن کے جنوب مشرقی صوبے شبا سے اس وقت قبضے میں لے لیا گیا جب مسلح حملہ آوروں نے کشتی پر سوار ہو کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ہائی جیکروں نے اس کے بعد ٹینکر کو خلیج عدن کی طرف صومالیہ کے ساحل کی طرف لے جایا۔ پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جس پر چوہے کے زہر کے ساتھ بچوں کے کھانے کے برتنوں کو جوڑنے کا شبہ ہے، جس کے بارے میں حکام کے خیال میں یہ بھتا خوری کا منصوبہ تھا۔ اے پی اے نیوز ایجنسی کے حوالے سے پولیس نے بتایا کہ 39 سالہ مشتبہ شخص کو ویانا کے جنوب میں ریاست برجن لینڈ سے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اس کا نام نہیں بتایا اور نہ ہی یہ بتایا کہ اسے کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کیلیفورنیا کے کچھ شہروں میں بغیر ڈرائیور والی کاریں عام ہوتی جا رہی ہیں، لیکن جب خود مختار گاڑیاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو پولیس انہیں ٹکٹ نہیں دے سکی ہے۔ ریاست کے محکمہ موٹر وہیکلز ڈی ایم وی نے خود مختار گاڑیوں ایوس پر نئے ضوابط کا اعلان کیا ہے، جس میں پولیس کے لیے گاڑی کے مینوفیکچرر کو براہ راست اے وی عدم تعمیل کا نوٹس جاری کرنے کا عمل بھی شامل ہے۔ جرمنی کے وزیر دفاع بورس پیسٹوریس نے کہا ہے کہ ان کے ملک سے 5000 فوجیوں کے انخلا کا امریکی فیصلہ متوقع تھا، کیونکہ نیٹو فوجی اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن سے وضاحت طلب کر رہا ہے۔ ڈی پی اے نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے پیسٹوریس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یورپ اور خاص طور پر جرمنی میں امریکی فوجیوں کی موجودگی ہمارے مفاد میں ہے اور امریکہ کے مفاد میں۔ سامعین کو نارنیا دی میوزیشینز نیفیو دیکھنے کے لیے مزید چند ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ریلیز کی تاریخ تھینکس گیونگ سے 12 فروری 2027 تک پیچھے دھکیل دی گئی ہے۔ بڑی اسکرینوں پر نارنیا کو دوبارہ لانچ کرنے اور باربی کے بعد مصنف ہدایت کار گریٹا گیروک کی پہلی فلم کے طور پر خدمات انجام دینے کے علاوہ دی میوزیشینز نیفیو بھی فلم تھیٹرز کے ساتھ نیٹ فلکس کے تعلقات کے اگلے مرحلے کی طرح نظر آتی ہے، اور یہ تاخیر کے ساتھ ایک اور بھی بڑا قدم بنتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس پی ایم او کے مطابق ہفتہ کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور انہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پی ایم او کے بیان کے مطابق نقوی نے لاہور میں وزیر اعظم سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے انہیں ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال اور اس سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ میکسیکو کی سینالووا ریاست کے گورنر نے امریکی حکام کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بڑے فرد جرم میں الزام عائد کیے جانے کے بعد عارضی طور پر استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جمعہ کے آخر میں پوسٹ کیے گئے ایک مختصر ویڈیو بیان میں روبن روچا مویا نے دوبارہ کسی غلط کام کی تردید کی، لیکن کہا کہ وہ امریکی الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے عارضی رخصت لے رہے ہیں۔ اے ڈکٹیشن ایپس نے مختصر وقت میں ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ سالوں سے وہ سست اور غلط تھے جب تک کہ آپ کسی خاص لہجے کے ساتھ بات نہ کریں اور واضح طور پر بیان نہ کریں۔ بڑے لینگویج ماڈلز LM اور اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ماڈلز میں پیش رفت نے اس میں تبدیلی کی ہے۔ ایسے سسٹمز تیار کیے ہیں جو متن کو درست طریقے سے فارمیٹ کرنے کے لیے ڈیولپرز نے سے آواز خود درست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈیولپرز نے فلر الفاظ کو خود تقریر کو زیادہ درست ہٹانے، ٹھوکریں ٹھیک کرنے اور اوقاف کو ہینڈل کرنے کے لیے خصوصیات بھی تیار کی ہیں، متن کو آؤٹ پٹ کرنا جس میں بہت کم ترامیم کی ضرورت۔ اوپن اے آئی نے سان فرانسسکو میں لائیو ایونٹ کا انعقاد کیا، جہاں اس کے اوپن AI 5 نے ڈوٹا 2 میں 5 انسانی کھلاڑیوں کا سامنا کیا۔ اوپن اے آئی نے کہا کہ نظام خود کھیل کے ذریعے بہتر ہوتا ہے، ہر روز اپنے خلاف 180 سال کے گیمز کے برابر مکمل کرتا ہے۔
فیصل آباد میں خصوصی افراد میں معاون آلات، وہیل چیئرز، الیکٹرک بائکس اور سماعت کے آلات تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر آمنہ عالم نے جمعہ کو یہاں کہا کہ پنجاب حکومت نے معاون آلات، وہیل چیئرز، سماعت کے آلات اور ای بائکس فراہم کی ہیں جو خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور سماجی تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ بیرون ملک مشنوں کی طرف سے جاری کردہ سرکاری نوٹس کے مطابق اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر میں تکنیکی مسائل کی وجہ سے تمام پاکستانی غیر ملکی مشنوں میں پاسپورٹ پروسیسنگ کی خدمات کو اگلے نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ تمام غیر ملکی مشنز پر پاسپورٹ آپریشن روکے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خدمات کی بحالی کا اعلان سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ہفتے کے روز عوام کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کہا ہے کہ صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں کل اتوار تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی۔ ہیٹ ویو PMD نے کہا صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم یا انتہائی گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم صوبے کے وسطی اور بالائی علاقوں میں کل تک ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی۔ امریکہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کے لیے ایران کو ادائیگی کی تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جمعے کو امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول آف کی جانب سے ایک الرٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ امریکی افراد اور کمپنیوں پر ایرانی حکومتی اداروں کو ادائیگی کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور غیر امریکی افراد اگر ادائیگی کرتے ہیں تو وہ پابندیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 20,000 سے زیادہ ریبلرز وسطی فرانس میں ایک فوجی مقام پر غیر قانونی طور پر بڑبڑانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اس کے باوجود کہ قریب میں پھٹنے والے ہتھیاروں کے خطرات موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر بورڈز تکنیول کے نام سے منعقد ہونے والی یہ تقریب ایک فوجی فائٹ رینج پر ہو رہی ہے، جسے حکام نے انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 21 سالہ سابق اسرائیلی فوجی یمنو بنیامین زلکا کے قتل سمیت نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے تشدد کی خبروں کے بعد کیمروں سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر اتمار بین گویر واضح تھے۔ نوجوانوں کے تشدد میں اضافے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک قومی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ مکمل جنگ ہوگی، ہم سڑکوں پر سیکیورٹی بحال کریں گے اور والدین کو پرسکون کریں گے۔ جو بھی اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے اسے اسرائیلی پولیس کے سخت ہاتھ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب EPA نے راولپنڈی کو واحد استعمال شدہ پلاسٹک سے پاک پہلا ضلعی ہیڈ کوارٹر بنانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس پر جون سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پنجاب EPA ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے کہا کہ سنگل یوز پلاسٹک بیگز پر پابندی کے قوانین پہلے سے موجود ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے، سیل اور دیگر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ AI سیکیورٹی انسٹی ٹیوٹ کے ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ اوپن AI کا GPT 5.5 سائبر سیکیورٹی کی کارکردگی کی اسی سطح تک پہنچ گیا ہے اور بعض اوقات یہ اینتھروپک کے میتھوس پریویو ماڈل سے بھی آگے تھا۔ اینتھروپک نے پہلے میتھوس پریویو تک محدود رسائی حاصل کی تھی، سائبر سیکیورٹی کے بلند خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور ریلیز کو صنعت کے اہم شراکت داروں تک محدود رکھا تھا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کراچی اور سندھ کے متعدد اضلاع کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا ہے، جس میں کہ ہفتے کے شروع میں انتہائی گرم اور خشک حالات کی وارننگ دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہفتہ کو درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور اتوار کو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ پیر کو پارا 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ نمی کی وجہ سے درجہ حرارت 49 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے۔ اطالوی فارمولا 1 ڈرائیور الیکس زینورڈی، جو ایک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہونے کے بعد پیرا اولمپک چیمپئن بنے تھے، 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ نے ہفتے کے روز اعلان کیا۔ زینورڈی اپنے ملک کے سب سے پیارے اور معزز کھلاڑیوں میں سے ایک تھے، جنہیں اٹلی میں معذوری کے تصور کو تبدیل کرنے میں مدد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔
ہے کہ روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے اشائیہ کے قریب ایک سیکیورٹی چوکی پر حملہ کرنے اور شارٹ گن سے فائرنگ کے الزام میں مشتبہ شخص نے ہلٹن میں حفاظتی اقدامات کا مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے اسے ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹی ٹرمپ کے قریب جانے کا موقع ملا۔ میں نے ہر موڑ پر سیکیورٹی کیمرے، بگڑے ہوئے ہوٹل کے کمروں، ہر 10 فٹ پر مسلح ایجنٹوں وازوں سے باہر میٹل ڈیٹیکٹر کی توقع کی تھی۔ ہوٹل کے مہمان، جس کی شناخت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 31 سالہ کول ایلن کے طور پر کی ہے، نے حملے سے قبل ایک منشور میں کہا۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے جو ملا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک برطانوی خاتون جس کو برطانیہ کی قومی صحت کی خدمت کے ذریعے مستقل طور پر پیدائش پر قابو پانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اس بنیاد پر کہ اسے اس فیصلے پر پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس نے 10 سال کی لڑائی کے بعد ملک کے صحت محتسب کے ساتھ اپنا کیس جیت لیا ہے۔ آکسفورڈ شائر سے تعلق رکھنے والی ماہر نفسیات لیسا پاسووا نے NHS پر نس بندی حاصل کرنے کی کوشش میں برسوں گزارے، جب اسی وقت اس کا صحت فراہم کرنے والا مردوں کے لیے نس بندی کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ مالی کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان فوجیوں سے تفتیش کر رہے ہیں جن کا شبہ ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں فوجی اڈوں پر بیک وقت حملوں کی ایک لہر میں ملوث تھے، جس کا دعویٰ القاعدہ سے وابستہ اور علیحدگی پسندوں نے کیا تھا۔ دارالحکومت باماکو کے قریب ملٹری ٹربیونل کے ایک پروسیکیوٹر نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ 5 مشتبہ افراد کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں 3 فعال ڈیوٹی کرنے والے فوجی ہے جو باماکو کے فوجی اڈے کے قریب لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یورپ کو بوتل کیپ AI کے لیے جانا جانا چاہیے، نہ کہ بوتل کیپ میمز کے لیے۔ اس کے زبان میں گال کے نام کے ساتھ یہ پراگ میں قائم اسٹارٹ اپ ان ٹیموں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں VC کے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یورپی اسٹارٹ اپ کبھی بھی شور نہیں کرتے، لویبل اور مسٹرال AI اس کا ثبوت ہیں، لیکن اور بھی بہت سے ہیں جن کے پاس سالانہ بار بار ہونے والی آمدنی میں ابھی تک نوہنسے نہیں ہیں اور اندرونی لوگ اب بھی بہت قریب سے ٹریک کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت اور آبادی پنجاب نے صوبے بھر کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے فارم دی طلبہ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگز کنٹرول کے تحت ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے۔ پروگرام اس کے لیے کھلا ہے۔ اینکر نے اپنا پہلا اندرون خانہ چپ پلیٹفارم متعارف کرایا ہے جسے TUS کہا جاتا ہے۔ نئی چپ 21 مئی کو نیو یارک شہر میں کمپنی کے لانچ ایونٹ کے دوران اپنا باضابطہ آغاز کرنے والی ہے۔ یہ اعلان اپنی مرضی کے مطابق سلیکون کی ترقی میں اینکر کے داخلے کو نشان زد کرتا ہے۔ ابتدائی توجہ کمپیکٹ پروڈکٹس جیسے وائرلیس ایئر بڈز پر ہے۔ متحدہ کے محکمہ دفاع نے جمعہ کو کہا کہ اس نے انویڈیا، مائکروسافٹ، امازون ویب سروس اور ریفلیکشن AI کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جو قانونی آپریشنل استعمال کے لیے کلاسیفائڈ ملٹری نیٹ ورکس پر ان کی AI ٹیکنالوجی اور ماڈلز کی تعیناتی کی اجازت دیتے ہیں۔ نئے معاہدے گوگل، اسپیس ایکس اور اوپن AI کے ساتھ پہلے کے سودوں کی پیروی کرتے ہیں۔ پشاور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے ہفتے کے روز بلائے گئے قبائلی اجتماع میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے میں ڈرون حملوں پر وفاقی حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے گا۔ گزشتہ چند دنوں میں CM آفریدی نے KP میں مسلسل ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے، یہاں تک کہ اس طرح کے واقعات میں ضمانتی نقصان کو جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتہ کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع حکمت عملی بنائی جائے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے صنعتی اور گھریلو بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور متعلقہ حکام کو اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے بجلی کی ترسیل کے نظام میں نمایاں بہتری لانے پر بھی زور دیا۔